ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ تمام قسموں کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات ارض و سما کے لیے لائق و ذبح و سزاوار ہے، جنہوں نے ہم سبوں کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بیکار بے بس بھٹکتے ہوئے نہیں چھوڑا، بلکہ ہم کو سیدھی راہ پر لانے کے لیے صحابہ اکرام کے نقش قدم پر غامزن ہونے کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام اس دنیا کے اندر بھیجیں۔ انہیں میں سے ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزاروں ہزار درود و سلام نازل ہو، کہیں اللہم صلی و بارک وسلم۔ سامعین، رمضان کا یہ مبارک مہینہ بڑی تیزی سے اپنا سفر طے کر رہا ہے۔ آج 22واں روزہ ہے اور اس مہینے کا سب سے قیمتی ٹائم، اس مہینے کا آخری عشرہ، آخری 10 دن چل رہا ہے۔ اس 10 دنوں کی اہمیت کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، اس کا اندازہ بخاری شریف کی اس حدیث سے لگائیے، جس میں اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر احیاء لیلا، کہ رمضان کا جب آخری عشرہ آتا، آخری 10 دن آتے تھے، لاسٹ 10 ڈیز آتے تھے،
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے تھے۔ کیا مطلب کمر کس لیتے تھے کا؟ اس کا دو مطلب ہے۔ ایک تو یہ کہ عبادت کے لیے بہت زیادہ ایکٹیو ہو جاتے تھے، اور دوسرا بیویوں سے دور رہتے تھے۔ آخری عشرے میں اللہ کے نبی بیویوں سے دور رہتے تھے اور اپنی راتوں کو زندہ کرتے تھے۔ کیا مطلب رات کو زندہ کرتے تھے؟ یعنی پوری رات نماز میں، تلاوت میں، دعا میں گزار دیتے تھے۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور یہ کام اکیلے نہیں کرتے تھے بلکہ اپنی فیملی کو بھی جگاتے تھے، اپنی بچیوں کو اٹھاتے تھے، اپنی بیویوں کو جگاتے تھے۔ ہمارا آخری عشرہ کہاں گزرتا ہے؟ مارکیٹوں میں، دکانوں میں۔ میرے بھائیوں، یہ ہماری بہت بڑی بدنصیبی ہے۔ جب ہمارے رسول نے، جب ہمارے نبی نے پوری رات عبادت میں گزاری ہے تو ہمیں بھی اس کی اقتدا کرنی ہوگی۔ سامعین، اس آخری عشرے میں ایک رات ہے، اس رات کی یہ اہمیت ہے کہ اس کی فضیلت کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر پوری ایک سورت اتار دی، اور اس سورت کا نام ہے سورۃ القدر۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور اے نبی آپ کیا جانے کہ لیلۃ القدر کا مقام کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ 1000 مہینے کتنے دن ہوتے ہیں؟ 83 سال 3 مہینے ہوتے ہیں۔ 83 سال 3 مہینے ہوتے ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ شب قدر کی رات جو ہے، لیلۃ القدر کی رات جو ہے یہ 1000 مہینے کے برابر ہے، یہ اللہ نے نہیں کہا ہے، بلکہ اللہ نے کیا کہا کہ یہ رات 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی اس رات میں قیام اللیل کر لیا تو گویا کہ اس نے 1000 مہینے سے زیادہ قیام اللیل کیا۔ اور اگر کسی نے اس رات میں اللہ سے کچھ مانگ لیا، کچھ تلاوت کر لی، کچھ دعا کر لی، کچھ عبادت کے کام کر لیے، تو 1000 مہینے سے زیادہ، 83 سال 3 مہینے سے زیادہ عبادت کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اور زیادہ کہہ کر کے اس کو انلمیٹیڈ کر دیا۔ کتنا بہتر ہے؟ 83 سال 3 مہینے سے بہتر ہے، لیکن کتنی بہتر ہے یہ ہم بھی نہیں جانتے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس رات میں فرشتے آتے ہیں، فرشتوں کے جو سردار ہیں، جس کا نام جبرائیل ہے، جو روح الامین ہے، وہ بھی اترتا ہے۔ اچھا، کس کے حکم سے اترتے ہیں یہ لوگ؟ کس کی اجازت سے اترتے ہیں؟ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، اپنے رب کی اجازت سے اترتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ پوری کی پوری رات سلامتی والی رات ہے۔ کب تک؟ حتی مطلع الفجر، جب تک فجر نہیں ہو جاتی، جب تک یہ پوری رات ختم نہیں ہو جاتی ہے، تب تک یہ پوری کی پوری رات سلامتی والی رات ہے۔ یہ اس رات کی عظمت ہے میرے بھائی۔ اچھا، اس رات میں ہم کیا کریں؟ اس رات میں ہم کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ جب کہہ رہا ہے کہ یہ رات جو ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے، تو جتنا عمل، جو بھی عمل ہم کر سکتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے وہ ہم کریں۔ اور جانتے ہیں اللہ سب سے زیادہ خوش کس چیز سے ہوتا ہے؟ فرائض سے۔ فرائض سے ہوتا ہے۔ سب سے پہلا کام ہم کو یہ کرنا ہے کہ ایک بھی ٹائم کی نماز نہیں چھوڑنی ہے۔ ان 10 دنوں میں ایک بھی نماز نہیں چھوڑنی، ایک بھی ٹائم کی۔ اور 10 دن کی جو روزہ ہے اس کی بھی ہمیں اہمیت کرنی ہے، حفاظت کرنی ہے، اس لیے کہ سب سے پہلے فرض ہے۔ ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔
جو میرے نیک بندے سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سب سے زیادہ اگر میرا بندہ کسی چیز کے ذریعے میرے قریب ہوتا ہے، میرا مقرب بندہ بنتا ہے، تو وہ فرائض ہے، وہ فرض نماز ہے، وہ فرض روزہ ہے، وہ فرض زکوٰۃ ہے۔ بندہ جب تک فرض ادا نہیں کرتا ہے تب تک وہ میرا مقرب بندہ نہیں بن سکتا، تب تک وہ میرا قریبی بندہ نہیں بن سکتا ہے۔ اور جب میرا بندہ فرائض ادا کرنے کے بعد جب نوافل ادا کرتا ہے تو پھر وہ میرا مقرب بندہ بن جاتا ہے، وہ میرا محبوب بن جاتا ہے، میں اسے چاہنے لگتا ہوں، میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ اور جب میں اپنے بندوں سے محبت کرنے لگتا ہوں تو پھر میں اپنے بندوں کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اپنی بندوں کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اپنے بندوں کی ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اپنے بندے کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ کیا مطلب میرے بھائیوں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے بندے کا کان بن جاتا ہوں، میں اپنے بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں، یعنی میں اپنی بندوں کی کان کی حفاظت کرتا ہوں، میں اپنے بندوں کی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہوں، میں اس کی ہاتھوں کی حفاظت کرتا ہوں، میں اس کی پیر کی حفاظت کرتا ہوں۔ بندہ دیکھتا ادھر ہے جدھر اللہ کو پسند ہے، بندہ سنتا وہ ہے جو اللہ کو پسند ہے، بندہ پکڑتا اس چیز کو ہے جو اللہ کو پسند ہے، بندہ چلتا ادھر ہے جدھر اللہ کو پسند ہے۔ یہ اس حدیث کا مطلب ہے میرے بھائی۔ اور اس حدیث کی آخری ٹکڑے پر آپ غور کیجیے، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ جب میرا بندہ فرائض اور نوافل ادا کرنے کے بعد وہ میرا مقرب بندہ بن جاتا ہے، میرا محبوب بندہ بن جاتا ہے، اور پھر جب وہ میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے، مجھ سے دعا مانگتا ہے، مجھ سے وہ کچھ مانگتا ہے تو میں اسے ضرور دیتا ہوں، وہ اپنی خواہش کو میرے سامنے رکھتا ہے، میں اس کی خواہش کو ضرور قبول کرتا ہوں، وہ مانگتا ہے میں اسے دیتا ہوں۔ تو لیلۃ القدر میں سب سے پہلا کام ہم کو کیا کرنا ہے؟ فرائض اور نوافل ادا کرنا ہے۔ اچھا، اس رات کا سب سے امپورٹنٹ کام کیا ہے؟ سب سے اہم عبادت کیا ہے؟ کیا کرنا چاہیے ہمیں اس رات میں؟ آئیے ہم سب اپنی پیاری ماں اماں عائشہ کے پاس چلتے ہیں۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، صحیح ترمذی کی روایت ہے، کہتی ہے کہ میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، ارأیت ان عملت ایا لیلۃ القدر ما اقول فیہا، اے اللہ کے نبی اگر مجھے پتہ چل جائے کہ کون سی رات شب قدر ہے تو میں کیا پڑھوں؟ میرے بھائیو، اماں عائشہ نے یہ نہیں پوچھا کہ اے اللہ کے نبی میں کیا کروں، اماں عائشہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول اگر مجھے پتہ چل جائے کہ کون سی رات شب قدر ہے، کون سی رات لیلۃ القدر ہے تو میں کیا پڑھوں؟ اس سے پتہ چلتا ہے میرے بھائیوں کہ اس رات کا سب سے امپورٹنٹ کام دعا ہے، سب سے اہم عبادت دعا ہے۔ اس رات میں مانگو اللہ سے، اس لیے کہ اللہ دینے کے لیے تیار ہے۔ یہ رات اللہ کی عبادت کی رات ہے، یہ رات تو قرآن کی نازل ہونے کی رات ہے، یہ رات تو فرشتے کی اتر کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ آج دے رہا ہے، مانگو اللہ سے۔ کیا مانگتے ہو؟ اماں عائشہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ارأیت ان عملت ایا لیلۃ القدر ما اقول فیہا، اے اللہ کے نبی اگر مجھے پتہ چل جائے کہ کون سی رات شب قدر ہے تو میں کیا پڑھوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، یا عائشہ قولی، تم یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، اللہ مجھے بھی معاف کر دے۔ کتنی چھوٹی سی دعا ہے اور رات کتنی لمبی ہے، 83 سال سے زیادہ جس کی ویلو ہے، اتنی بڑی رات میں پڑھنے کے لیے جو دعا سکھلائی جا رہی ہے وہ کتنی چھوٹی دعا ہے۔ کیوں؟ ہمارا دین بڑا آسان ہے میرے بھائیوں، اتنی لمبی رات میں اتنی چھوٹی سی دعا سکھائی جا رہی، کیوں؟ تاکہ پڑھے لکھے کو بھی یاد ہو جائے اور بغیر پڑھے لکھے کو بھی یاد ہو جائے، رکشہ چلانے والے کو بھی یاد ہو جائے، مزدور کو یاد ہو جائے، بچوں کو یاد ہو جائے، سب کو یاد ہو جائے، اتنی چھوٹی سی دعا سکھلائی گئی۔ اچھا، اس دعا کے اندر ہم نے کیا مانگا؟
اس دعا میں ہم نے یہ نہیں مانگا کہ آئے اللہ تو ہمیں ڈھیر سارا روپیہ دے دے، ہم نے اس دعا میں یہ بھی نہیں مانگا کہ آئے اللہ تو ہمیں اس دنیا میں عزت دے دے، ہم نے اس دعا میں یہ بھی نہیں مانگا کہ آئے اللہ تو ہمیں جنت دے دے، ہم نے اس دعا میں یہ بھی نہیں مانگا کہ آئے اللہ تو ہمیں جہنم سے بچا لے، ہم نے اس دعا میں یہ بھی نہیں مانگا کہ آئے اللہ تو ہم کو CM بنا دے، ہم نے اس دعا میں کیا مانگا، آئے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، آئے اللہ مجھے بھی معاف کر دے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی یہ دعا کس کو سکھلا رہے ہیں؟ اماں عائشہ کو سکھلا رہے ہیں، اپنی بیوی کو سکھا رہے ہیں، اور اماں عائشہ کا مقام و مرتبہ تو ہم سب جانتے ہیں۔ جب اماں عائشہ کو اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا پڑھنے کی ضرورت ہے تو پھر ہماری اور آپ کی کیا اوقات ہے؟ میرے بھائیوں، ہماری اور آپ کی کیا اوقات ہے؟ جب صحابہ کرام کو اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا پڑھنے کی ضرورت ہے کہ آئے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف کر دے۔ میرے بھائیوں، یہ دعا ہمیں سکھا رہی ہے، یہ دعا ہمیں بتلا رہی ہے کہ ایک مومن کو، ایک مسلمان کو سب سے زیادہ اگر اس کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اللہ سے معافی کی ضرورت ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے مومن کو تو اسی بات کی ہوتی ہے کہ میری مغفرت کیسے ہو۔ اور اس حدیث کے اندر، اس دعا کے اندر ایک خاص بات پر آپ غور کیجیے۔ دعا میں ہم نے پہلے اللہ کی تعریف کی، اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا۔ اس سے دعا کا ایک ادب پتہ چلا، ایک طریقہ پتہ چلا دعا کرنے کا، کہ جب بھی تم اللہ سے دعا کرو، اللہ سے کچھ مانگو تو پہلے اللہ کی تعریف کرو، پھر اللہ سے مانگو۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تم معاف کرنے والا ہے، تم معافی کو پسند کرتا ہے۔ قرآن اٹھا کر کے دیکھو، اللہ تعالیٰ بار بار اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ اے میرے بندو، اگر تم پر کوئی ظلم کرے، کوئی زیادتی کرے تو تم اس سے بدلہ لے سکتے ہو، لیکن اگر تم نے اس کو معاف کر دیا تو ہماری نظر میں بہت بہترین ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا کو پسند کرتا ہے۔ اے اللہ، ہم اسی کا حوالہ دے کر کے ہم تجھ سے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے۔ اے اللہ، میں تیرا گنہگار بندہ ہوں، میں تیرا خطا کار بندہ ہوں، اے اللہ تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر رہا ہوں، اے اللہ تیری دربار میں میں بھیک مانگ رہا ہوں، اے اللہ اس گنہگار بندے کو معاف کر دے، اے اللہ اس خطا کار بندے کو معاف کر دے، اللہ میں بہت گنہگار ہوں۔ یہ شب قدر کی دعا ہے میرے بھائیوں، کتنی پیاری دعا ہے اور کتنی آسان دعا ہے کہ سب کی زبان پر آ جاتی ہے، سب کو یاد ہو جاتی ہے۔ تو لیلۃ القدر میں، شب قدر میں اس دعا کو کثرت سے پڑھیں، بہت زیادہ پڑھیں، اور اس کے علاوہ بھی آپ کو جو اللہ سے مانگنا ہو وہ آپ مانگیں، یہ اللہ اور آپ کے بیچ کا معاملہ ہے، لیکن شب قدر میں، لیلۃ القدر میں اس دعا کو کثرت سے پڑھیں۔ کیونکہ ایک ایمان والے کو، ایک مومن کو سب سے زیادہ اگر اس کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو اسی بات کی ہوتی ہے کہ میری مغفرت کیسے ہو۔ مغفرت کا اندازہ ہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے میرے بھائی۔ مغفرت کی اہمیت کا اندازہ ایک حدیث پاک سے لگائیے، میں آپ کے سامنے وہ حدیث رکھ رہا ہوں، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کی فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ تمام اعمال میں، تمام نیکیوں میں سب سے افضل عمل اگر کوئی ہے تو وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور سوال کرنے لگے، پوچھنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، ارأیت ان قتلت فی سبیل اللہ، اے اللہ کے نبی اگر میں اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکل جاؤں، اگر میں اللہ کی راہ میں لڑائی کرنے کے لیے نکل جاؤں اور میں قتل کر دیا جاؤں، میں شہید ہو جاؤں، میری جان اللہ کی راہ میں چلی جائے تو اے اللہ کے نبی اتکفر عنی خطایا، کیا میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ میرے پیارے بھائیوں،
صحابی کی سوال پر ذرا غور کیجئے۔ صحابی نے یہ نہیں پوچھا کہ آئے اللہ کے رسول، اگر میں اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکل جاؤں اور میری جان اللہ کی راہ میں چلی جائے، میں شہید کر دیا جاؤں تو میں جنت میں جاؤں گا کہ نہیں جاؤں گا۔ صحابی نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ آئے اللہ کے رسول، اگر میں اللہ کی راہ میں لڑائی کے لیے نکل جاؤں، اگر میں جہاد کے لیے نکل جاؤں اور میں شہید کر دیا جاؤں تو میرا مقام اللہ کے یہاں بلند ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ صحابی نے سوال کیا کیا، آئے اللہ کے نبی ارأیت ان قتلت فی سبیل اللہ، آئے اللہ کے نبی اگر میں اللہ کی راہ میں لڑائی کے لیے نکل جاؤں، جہاد کے لیے نکل جاؤں اور میری جان اللہ کی راہ میں چلی جائے، میں قتل کر دیا جاؤں تو کیا میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صحابی کو اطمینان ہو گیا، وہ جانے لگے۔ اللہ کے رسول نے واپس بلایا، کچھ ہی دور گئے تھے، اللہ کے رسول نے واپس بلایا۔ وہ شخص آئے، اللہ کے نبی نے پوچھا، اے میرے صحابی تم اپنی بات کو ریپیٹ کرو، دہراؤ، تم نے کیا پوچھا تھا؟ وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نے سوال یہ کیا تھا، ارأیت ان قتلت فی سبیل اللہ، اے اللہ کے رسول اگر میں اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکل جاؤں، اگر میں اللہ کی راہ میں لڑائی کرنے کے لیے نکل جاؤں اور میں قتل کر دیا جاؤں، میں شہید ہو جاؤں، میری جان اللہ کی راہ میں چلی جائے تو اتکفر عنی خطایایا، کیا میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، الا الدین، سوائے قرض کے۔ اگر تم نے کسی سے قرض لیا ہے اور اس کی ادائیگی نہیں کی، اس کو چکایا نہیں، تم نے قرض لے کر کے اس کو ادا نہیں کیا تو اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ اب اس پر میں بحث نہیں کروں گا کیونکہ اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، تو اس حدیث پر غور کرنے کی بات ہے کہ صحابی نے سوال کیا کیا، اے اللہ کے رسول اگر میں اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکل جاؤں اور میں شہید کر دیا جاؤں تو کیا میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ صحابہ کو چنتا رہتی تھی میرے بھائیوں، فکر رہتی تھی کہ میری بخشش کیسے ہو، میری مغفرت کیسے ہو، مغفرت کی فکر ہوتی تھی۔ اور ہم ایک بے ایمان آدمی ہیں، ایمان تو ہے نہیں ہمارے دل میں، تو ہمارے دل میں اس بات کی کوئی چنتا ہی نہیں ہے کہ ہماری مغفرت کیسے ہو۔ لیلۃ القدر کی رات ہے میرے بھائیوں، اس رات کو یوں ہی نہ گواؤ، اس رات میں اللہ دینے کے لیے تیار ہے، یہ اللہ کی رحمت کی رات ہے، یہ قرآن کی نازل ہونے کی رات ہے، اپنی مغفرت کرا لو، اپنی بخشش کرا لو، یہ موقع پھر ابھی نہیں آنے والی۔ سامعین کرام، اور ایک بات بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ رات جو ہے، یہ رات اسپیشل ہمیں اور آپ کو ملی ہے، ہم سے پہلے کسی بھی امت کو یہ رات نہیں ملی تھی، یہ امت محمدیہ کو، یہ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ملی ہے۔ کیوں ملی ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کے لوگوں کی عمر جو ہے وہ 60 سے 70 سال کے بیچ میں، میری امت کے لوگوں کی عمر جو ہے وہ 60 سے 70 سال کے بیچ میں ہے، زیادہ تر لوگ 60 اور 70 سال کے بیچ میں چلے جائیں گے، اور ہم سے پہلے جتنی بھی امت کے لوگ آئے ہیں ان سارے لوگوں کو لمبی لمبی عمر ملتی تھی، بہت زیادہ عمر ملتی تھی اس کو، کسی کو 300 سال، کسی کو 400 سال، کسی کو 600 سال، کسی کی 800 سال، کسی کو 900 سال، کسی کو 1000 سال۔ آدم علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ 1000 سال۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ 950 سال۔ آج کسی کی عمر 950 سال ہے کیا؟ ملتی ہے 950 سال؟ نہیں۔ تو ہمیں عمر کم ملی ہے، ہمیں عمر کم ملی ہے، لیکن ہمیں رات ایسی ملی ہے کہ اگر ہم نے اس رات کا حق ادا کر دیا، عبادت کرنے کے لیے ایسا ٹائم ملا ہے کہ ہم ایک رات میں 83 سال کے برابر عبادت کر سکتے ہیں، ایک رات میں 83 سال کے برابر عبادت کر سکتے ہیں، ایسی رات ملی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے بہت بڑا تحفہ ہے، بہت بڑا گفٹ ہے۔ اس گفٹ کو یوں ہی نہ گواؤ، اس گفٹ کو یوں ہی جانے نہ دو
اللہ گفٹ دے رہا ہے، اسے چاہیے، ہمیں چاہیے کہ اسے ایکسیپٹ کریں، قبول کریں۔ تو خلاصۂ کلام یہ ہے میرے بھائیوں کہ اس آخری عشرے میں کثرت سے عبادت کرے، بہت زیادہ عبادت کرے اور قیام اللیل کرے، اور پھر اپنی خواہش کو اللہ کے سامنے رکھیں۔ اللہ ضرور دے گا، جو بھی مانگو گے اللہ سے وہ دے گا۔ یہی چند سب باتیں تھیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ بار الہ جتنی بھی باتیں کہی گئی ہیں مولا تو ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔